صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ انبیاء اکرام اپنی خبروں میں حیات ہیں۔ انبیاء اکرام اپنی خبروں میں سلامت ہیں۔ انبیاء اکرام اپنی خبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو پہنچے تو ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالت نماز میں پایا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی کئیوں برس کے بعد جب صحابہ اکرام اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اس مقام پر حضرت دانیال علیہ السلام کئیوں ہزار سال بعد، کئیوں سو سال بعد دانیال علیہ السلام کی خبر میں ان کی جسم مبارک سلامت ہے۔ میرے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قبر اقدس میں حیات ہیں، باسلامت ہیں۔ تمام انبیاء اکرام اپنی خبروں میں سلامت ہیں۔ اولیاء کرام بھی اپنی خبروں میں سلامت ہیں۔ کئی واقعات اس کے موجود ہیں کہ اپنی خبروں میں اولیاء کرام بحیا بسلامت موجود ہیں۔ اہل عہد اپنی مٹھی سے کہہ دے کہ داغ لگنے نہ پائے کفن کو، کیونکہ کپڑے آج بھی بدلے ہوئے ہیں بلکہ آج ہی نائے گئے ہیں۔ یعنی وہ سلامت ہیں، وہ اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنے خبروں میں سلامت رکھتا ہے۔ ہمارے شہر ترپاتور کے قبرستان میں بھی ایسے بہت سے خبر موجود ہیں کہ اپنی خبروں میں جسم مبارک یعنی اپنی جسموں کو، اپنے کفن کو تک بھی دھبا نہیں پہنچا، سلامت ایسے کیوں خبر موجود ہیں۔ اللہ جسے خاص بنا لیتا ہے ان کے لاشوں کو، ان کے جسموں کو کیڑوں کے حوالے نہیں کرتا، وہ سلامت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کا ولی اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کی نشانی کبھی نہیں مٹتی، کیونکہ اللہ کے اولیاء اکرام، اللہ کے خاص بندے کو اللہ رب العزت سرزمین کو نائب بنا کر بھیجتا ہے۔ نائب ہے، وہ اللہ کا نائب ہے۔ رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ نبوت کا جاری رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئیوں سال کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ بعد آخر میرے آقا کائنات مفکر موجودات ابو القاسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لائے۔ ختم نبوت ختم ہو چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نبوت ختم ہو چکی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ولایت یعنی اولیاء کرام ولیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کا نائب اللہ کی خاص قرب میں، خاص نگاہ خاص میں رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو
اسی لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان خبردار ہو جائے، اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے، اولیاء اللہ کو کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، غم نہیں، کسی بات کی بھی چنتا نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے ہو چکے ہیں نا، حیات دنیاوی میں بھی اللہ کے رہے، بعد موت بھی اللہ ہی کے رہے، اسی لیے ان کے جسموں کو اللہ رب العزت سلامت رکھتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اولیاء اکرام پر، اللہ کے ولیوں پر، یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا صدقہ ہے، یہ تمام اولیاء اکرام کا جو سلسلہ ہے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام تک جا پہنچتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اولیاء کا تو سلطان الاولیاء ہے میرے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام، سلطان الاولیاء ہے، اولیاء کی نسبت تو بہت بلند نسبت ہے، وہ بہت بڑی نسبت ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ولیوں سے محبت، اللہ کی ولیوں سے تعلق اور اللہ کے اولیاء کاملین کی مقدس مقامات، جو ان کی جو مقام ہے، جو مزار مبارک ہے، جو ان کے درباریں ہیں، ہمیں ان سے فیض حاصل کرنا ہے، ان سے فیض حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے وہ نائب ہیں، اللہ کے وہ نائب ہیں، ہمیں ان سے تعلق جوڑ کر ان سے ہمیں قرب حاصل کرنا چاہیے، اور ہمارے دلوں کو نور ملے گا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون ملے گا، اور آخرت میں باعث نجات بنیں گے۔ مولائے کائنات تو وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مقام و مرتبہ جو بلند ہے بولے تو مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کے باب ہیں، یعنی دروازہ ہیں۔ ایک شخص نے آ کر مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے چھیڑ چھاڑ کیا، کچھ سوالات کا جوابات طلب کیا، تو مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوٹی سی ایک بات پر، چھوٹی سی ایک قرآن مجید کی آیت پر، چھوٹی سی قرآن مجید کی ایک آیت کو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 سے زیادہ اس کی تفسیر بیان کی۔ حیران ہو گیا وہ شخص، یہ کیا مقام ہے یہ علم کا، کیا مقام ہے علم کا، کیونکہ علم ہی ڈکلیئر کرتی ہے آدمی کے مقام کو، علم والے اور جاہل ایک نہیں ہو سکتے کبھی بھی، عالم عالم ہوتا ہے، جاہل جاہل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اور مولا علی، قرآن اور مولا علی روز محشر کے دن ایک ساتھ ہوں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ روز محشر کے دن علی اور قرآن دونوں ایک ساتھ حوض کوثر کے پاس موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے میرے مولا علی کا، یہ انہی کی مولا علی کی ہی بھیک ہے یہ کہ تمام اولیاء کاملین، تمام اولیاء کاملین کی ولایت مولا علی کی محبت پر ڈیبیٹ کرتی ہے۔ اگر مولا علی کی محبت
جس کے دل میں موجود نہیں ہو وہ ولی ہی ہو نہیں سکتا. وہ ولی نہیں بلکہ وہ یلی ہے. وہ یلی ہے. یلی تمل زبان میں چوہے کو کہتے ہیں، کیونکہ علی سے محبت مومن کی پہچان ہے، مومن کی نشانی ہے. علی سے بغض رکھنا یہ منافق کی پہچان ہے، جہنمی کی نشانی ہے. مولا علی سے زیادہ محبت کریں، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کریں، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال پر ثابت قدم رہیں. ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. الحمدللہ.